دیوار پہ لگی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر ٹی وی لاؤنج میں جھانکا جہاں پر ہو کا عالم تھا۔ اس نے چپل اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ سے بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے آرام آرام سے دروازہ بند کر کے باہر تک آئی۔ حویلی کے مکین اس وقت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد سب لوگ سو چکے تھے کیونکہ صبح سے تمام مکین کام کر کر کے تھک گئے تھے۔ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا تھا۔ حویلی کے ملازم شادی کی تیاریوں کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے اور تمام لڑکیاں اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول تھیں۔ کوئی ڈانس پریکٹس سیکھ کر تھک چکی تھی تو کوئی شاپنگ کر کر کے تھک چکی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکان سب کی ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی اور اب سب سکون سے سو رہے تھے کیونکہ صبح شادی تھی۔ پوری حویلی کے مکین اس شادی کے لیے بے حد پرجوش تھے اور سب کے سب بہت خوش تھے سوائے اس لڑکی کے جس کی کل شادی تھی۔ اس سے پہلے کہ صبح کا سورج طلوع ہو کر اس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا کر دیتا، وہ خود ہی اپنی قسمت چمکانے کے لیے فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی، اور اسی لیے راتوں رات اس نے حویلی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یقیناً یہ قدم اٹھانا اس کے لیے زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنی زندگی سے اور اپنے آپ سے محبت تھی اور اسے اب اس حویلی سے آزادی چاہیے تھی۔ ابھی تک شادی کے تمام رسم و رواج اچھے طریقے سے ہوتے چلے آ رہے تھے، اور اب جب کہ صبح شادی کا دن تھا تو دلہن صاحبہ ہی آدھی رات کو حویلی سے بھاگنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دلہن کے ساتھ ایک عورت کو سلا دیا گیا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھے۔ وہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی اور بہت ہی وفادار تھی، لیکن دلہن اس عورت کو بھی نیند کی گولیاں دے کر گہری نیند سلا کر ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ کبھی کچا کام نہیں کرتی تھی، ہمیشہ سے پکا کام کرتی تھی، اسی لیے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ حویلی والوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونک رہی تھی کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کسی کو بھی ذرا سا بھی شک نہ گزرا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے کسی کو وجہ بتا دی کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے تو اس کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اس نے اس معاملے میں بے حد چالاکی سے کام لیا۔ وہ شروع سے ہی ایک چالاک لڑکی تھی۔ لاؤنج کو اس نے کامیابی سے عبور کر لیا تھا اور اب طویل راہداری اس کے سامنے تھی۔ اس راہداری میں بہت ساری کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں جس پر اس وقت پردے گرے ہوئے تھے۔ اندھیرا تو تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اسے ارد گرد کا منظر اچھا خاصا واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ باہر شادی کی وجہ سے بہت ساری لائٹیں جل رہی تھیں۔ انہی لائٹس کی روشنیاں اندر جھانک رہی تھیں جس کی وجہ سے اندر کا منظر بھی اچھا خاصا واضح تھا۔ وہ کامیابی سے راہداری بھی عبور کر گئی۔ اس نے سیاہ رنگ کی شال لپیٹ رکھی تھی اور یہ شال اس کی نہیں تھی بلکہ کسی نے اسے دی تھی تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔ وہ باہر نکلی اور تیزی تیزی سے دیوار سے لگ کے چلتی جا رہی تھی اور سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی گئی جہاں پہ رشیدہ اس کی منتظر تھی۔ بی بی جی، آپ نے اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کے انتظار میں کھڑی ہوں، جلدی کریں، سارا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ لیں آپ میرے جوتے پہن لیں، اور یہ میرا جوڑا ہے یہ بھی جلدی سے پہن لیں، اور میری چادر اوڑھ لیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے۔ رشیدہ نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بس تم چلو میرے ساتھ۔ اسے یقیناً رشیدہ کے کپڑوں سے گھن آ رہی تھی۔ بی بی جی، میرے دھلے دھلائے کپڑے ہیں، پہن لیں آپ، بہت اچھے طریقے سے آپ کی مشین میں دھوئے ہیں، خاص کر آپ کے لیے۔ رشیدہ سمجھ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہے تو اس نے وضاحت کی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے تمہارے کپڑوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس مجھے دیر ہو جائے گی، مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی جاگ جائے۔ اس نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے وضاحت کی کیونکہ وہ سچ بتا کے رشیدہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی مدد کر رہی تھی اور یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ اگر حویلی والوں کو پتہ چل جاتا تو رشیدہ اسی وقت ماری جاتی۔
لیکن یہ رشیدہ کی بہادری اور وفاداری تھی اس کے ساتھ کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس کی مدد کر رہی تھی، ورنہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حویلی میں کسی کے ساتھ غداری کرے گی، لیکن آج وہ یہ سب کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ بی بی جی، وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، سامنے بائک پہ کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ کچے راستوں سے آپ کو لے کے جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رشیدہ نے سامنے بائک پہ بیٹھے ہوئے اپنے کزن کی طرف اشارہ کیا جو ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس کے کزن نے منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں روشن تھی۔ تم ساتھ نہیں چلو گی؟ اس نے رشیدہ سے سوال کیا تو رشیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو سب کو شک ہو جائے گا، شک نہیں بلکہ یقین ہو جائے گا کہ میں ہی آپ کو ورغلا کے اور بھگا کے لے کے گئی ہوں، اور اس کے بعد میرا اور میرے گھر والوں کا، میرے شوہر کا، بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ وہ سب آپ تصور کر سکتی ہیں، میں یہاں تک کہ آپ کی مدد کر سکتی ہوں، اس سے آگے نہیں۔ رشیدہ نے یہ کہہ کے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہاری مشکور ہوں، جہاں تک تم نے مدد کی ہے یہاں تک کا بھی میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اپنے آخری کلمات ادا کرتی ہوئی بائک پر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سوتے ہوئے حماد کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پہ پانی نہیں رکھا ہوا۔ اسے اپنے ملازم پر شدید غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ ملازم کو پانی رکھنے کی خاص تاکید کرتا تھا کیونکہ اسے اکثر کھانے کے بعد معدے میں جلن محسوس ہوتی تھی اور پھر آدھی رات کو اس کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھل جاتی، اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک تو یہ ملازم بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ سوچا تھا آج رات سکون سے سو جاؤں گا، کل پھر شادی کی مصروفیات ہوں گی، آج رات پوری تھکن اتار لوں گا۔ اتنی مشکل سے تو میری شادی ہو رہی ہے، بلکہ ابھی تک تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ واقعی میں میری شادی میراب سے ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور چپل پاؤں میں پہنی اور کچن کی طرف روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے اس نے ڈسپینسر سے تھوڑا سا گرم پانی نکالا اور پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس لیب پہ رکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اچانک ٹی وی لاؤنج میں آ کر اس کے پاؤں ٹھہر گئے کیونکہ سامنے میزاب کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ حماد کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میزاب ہمیشہ اپنے کمرے کو لاک کر کے سوتی تھی، بلکہ وہ دن میں بھی اپنا کمرہ لاک رکھتی تھی اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کا اپنا ہی ایک الگ مزاج تھا اور اس کا یہی مزاج حماد کو پسند تھا۔ وہ ساری دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی اور واقعی میں وہ اسے سب سے زیادہ الگ لڑکی لگتی تھی۔ صبح اس کی میزاب سے شادی تھی اور وہ اپنے لیے اس شادی کو خوش بختی کا باعث سمجھ رہا تھا کہ اسے میزاب جیسی لڑکی مل رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو رہی تھی۔ اسے دل ہی دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا اور اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ جو تھوڑا کھلا ہوا تھا اس کے دھکا دینے پہ مکمل کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کرنی چاہی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جب اس نے لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے کیونکہ اس کی ہونے والی دلہن کا بستر خالی تھا۔ اماں، بابا سائیں، چچا سائیں، دادا سائیں، وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس کے چلانے پہ حویلی میں جیسے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب لوگ میزاب کے کمرے کے پاس جمع ہو گئے۔ کیا ہوا حماد بیٹا، کیوں چلا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اس کے چچا دراب احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی، مجھے ذلت کے گھڑے میں دھکیل کے بھاگ گئی ہے وہ، حماد کہتا ہوا نیچے گرتا ہوا چلا گیا۔ حماد بیٹا سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دینا چاہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو دور رہنے کو کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، دراب احمد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چچا سائیں، آپ کی بیٹی ایسا کر چکی ہے،
حماد غصے سے اٹھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور وہ پستول کو لوڈ کرتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو حماد؟ رکو، میری بات سنو۔ اس کے والد شمشیر احمد اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں جاؤں گا میں اس وقت؟ اسے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ صبح میں نے اپنا تماشا نہیں بنانا ہے اپنے یار دوستوں میں اور زمانے کے سامنے۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی وہ، اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، پہلے اسے حویلی میں ڈھونڈ تو لو، کیا پتا وہ یہی کہیں ہو۔ بس وہ تمہیں کمرے میں نہیں ملی تو تم نے ایک دم سے اندازہ لگا لیا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ پہلے اسے حویلی میں تلاش کرتے ہیں، کیا پتا اسے ڈر لگا ہو اور وہ کسی کزن کے کمرے میں جا کے سو گئی ہو۔ شمشیر احمد نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا آدھی رات کو پستول اٹھا کے باہر جائے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں، آپ چاہتے ہیں میں اسے حویلی میں ڈھونڈوں اور اپنا وقت ضائع کروں، اور تب تک وہ بہت دور جا چکی ہو۔ آپ ہٹے میرے راستے سے۔ وہ اپنے باپ کو اپنے سامنے سے ہٹاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ 2 منٹ میں اس کے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹائروں کی چرچراہٹ بتا رہی تھی کہ گاڑی کتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میزاب ایسا کر سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے غلط فہمی ہوئی ہے۔ میزاب تو بہت خوش تھی اس شادی سے، وہ کیوں بھاگے گی؟ اس کی کزن رامین نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اگر وہ خوش نہ ہوتی تو اس کا اظہار کرتی۔ وہ تو ہر پل خوشی کا اظہار ہی کرتی نظر آ رہی تھی۔ خود شوق سے مہندی لگوا رہی تھی، شوق سے اس نے شاپنگ کی، اپنی شادی کا لہنگا خود پسند کیا، سارے زیورات اس نے اپنی پسند سے لیے تھے۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تو ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا جو اسے ایسا قدم اٹھانا پڑا؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں اسے حویلی میں ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ اب کی بار اس کی خالہ ہاجرہ بولی تھی۔ اگر میزاب کا کردار مشکوک ہوتا تو سب ایک لمحے میں یقین کر لیتے کہ وہ شادی والے گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن اس کا کردار سب کے سامنے شیشے کی طرح صاف تھا اور کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ آپ سب میزاب کو چھوڑے، حماد کی خبر لیں۔ آدھی رات کو باہر نکل گیا ہے۔ پہلے ہی ہماری بہت دشمنیاں چل رہی ہیں، دشمنوں کو تو موقع مل جائے گا، حماد کی والدہ سلطانہ بیگم نے کہا۔ سلطانہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ حاشر، وسیم، تم سب لڑکے حماد کے پیچھے جاؤ اور اسے سمجھا بجھا کے واپس لے کے آؤ۔ میزاب تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ نہ ہو حماد اس کی وجہ سے جان سے جائے، حماد کے دادا گلشیر احمد نے کہا۔ اور سب لوگ میری بات کان کھول کے سن لو، یہ بات اس 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ملازم بھی سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ کسی ملازم تک کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میزاب کہیں چلی گئی ہے۔ اب ہماری عزت پہ بات آ گئی ہے، اگر صبح تک میزاب نہیں ملی تو کچھ اور سوچنا پڑے گا، گلشیر احمد نے پریشانی سے کہا۔ کیا سوچیں گے بابا سائیں آپ؟ مجھے تو لگ رہا ہے صبح میری عزت کا جنازہ ہی نکلے گا اس حویلی سے، میزاب کے والد دراب احمد نے اپنے باپ سے کہا۔ دراب احمد کو سینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہ کھڑی ان کی ایک بھتیجی ثانیہ نے ان کو تھام لیا، صوفے پہ بٹھایا، پانی پیش کیا۔ چاچو سائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، ثانیہ نے پانی کا گلاس ان کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں سوچا تھا ہم نے۔ میری پہلی خوشی تھی، میرے بیٹے کی شادی تھی، اس کی پسند کی دلہن تھی۔ میزاب تو ایسی نہ تھی، وہ تو بہت اچھی بچی تھی، کیسے اس نے یہ قدم اٹھا لیا؟ کہیں اسے کسی نے ورغلایا تو نہیں، یا پھر کسی نے اغوا؟ حماد کی والدہ سلطانہ بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ کسی کی مجال نہیں جو ہماری 4 دیواری عبور کر کے اسے اغوا کر کے لے جائے۔ وہ بھاگ گئی ہے، یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، گلشیر احمد نے سختی سے کہا۔ ان کی زندگی کا تجربہ بول رہا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بائک پر آدھی رات کو ایک اجنبی کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔
وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر نکلی تھی اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اجنبی جو اسے ایک انجان منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا، وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا کیا نام تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے جو صحیح لگا وہ اس نے کیا۔ اس 1.5 گھنٹے میں اس اجنبی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ تو میزاب نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ دوسری طرف بھی یہی معاملہ تھا، وہ اجنبی بھی میزاب کو نہیں جانتا تھا، اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ کہاں جانا چاہتی تھی یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، بہت سارے واسطے دے کر، اور اسے ان واسطوں کا پاس رکھنا تھا۔ رشیدہ آپا کا زندگی بھر کیے ہوئے احسانوں کا بدلہ وہ اس صورت میں چکانے جا رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد اچانک ایک جھٹکے سے بائک رک گئی تو میزاب پریشان ہوئی۔ کیا ہوا، بائک کیوں روک دی تم نے؟ میزاب نے شدید پریشانی سے پوچھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جا رہی تھی، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، صرف بائک کی روشنی تھی جس کی وجہ سے راستہ صاف واضح تھا۔ اس اجنبی نے میزاب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی بائک کے ٹائر کو دیکھ رہا تھا، جس کی شاید ہوا نکل گئی تھی کوئی کیل لگنے کی وجہ سے۔ وہ بائک سے اترا، بائک کے ٹائر کو دیکھنے لگا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں جاہل آدمی، تمہیں میری بات سنائی نہیں دیتی؟ اس کے خاموش رہنے پر اور جواب نہ دینے پہ میزاب کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ جتنی پریشان تھی وہی جانتی تھی، کیونکہ اس کو یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ اس اجنبی نے پھر بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ٹائر میں ہوا بھرنے والی ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور ٹائر میں ہوا بھرنے لگا۔ میزاب کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو سردی کا موسم تھا، وہ سردی سے بھی کانپ رہی تھی۔ دسمبر کی یخ بستہ رات میں وہ دونوں بائک پر پچھلے 1.5 گھنٹے سے سفر کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے تو مکمل طور پہ سردی سے بچنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن میزاب صرف ایک شال اور ہوڈی کے ساتھ نکل آئی تھی۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن سردی پر بھی خوف بھاری تھا، اور اس کا ذہن خوف کی طرح تھا، اسی لیے سردی کی طرف ذہن نہیں جا رہا تھا۔ اسی لیے اسے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی جتنا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جاہل آدمی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ خوف کے مارے اس نے چیختے ہوئے پھر سے سوال کیا تو اس اجنبی نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ نقاب میں اس اجنبی کی صرف آنکھیں ہی میزاب کو نظر آئی تھیں۔ اس وقت جاہلوں کی طرح آپ چلا رہی ہیں، میں نہیں، اور 2 منٹ اپنی زبان بند رکھیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اس کی گھمبیر آواز جب میزاب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو میزاب ایک پل کو حیران رہ گئی۔ اس نے اتنی خوبصورت آواز آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ جسے جاہل کہہ کے مخاطب کر رہی تھی، اس کے ایک جملے سے، اس کے انداز سے میزاب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کوئی بھی ہمارے پیچھے آ سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہمیں یہاں پہ کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا مقدر صرف موت ہوگی۔ مجھے تو مار ہی دیں گے، تم بھی مفت میں مارے جاؤ گے، اسی لیے جلدی کرو۔ میزاب نے اپنے خوف کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، کوئی اگر پیچھے آ بھی گیا تو میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا، اپنے حصے کی گولی بھی کھا لوں گا اور آپ کے حصے کی بھی۔ مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ کو زندہ سلامت وہاں تک پہنچا کے رہوں گا جہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی اناڑی نہیں ہے، بے فکر ہو جائے۔ اس لڑکے نے میزاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میزاب کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی تھی، جتنے یقین سے اس لڑکے نے کہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکا واقعی کوئی اناڑی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ وہ پھر سے بائک پر بیٹھ گیا اور اس نے بائک اسٹارٹ کر دی۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے اجنبی راستوں پر چل پڑے تھے، جس کی منزل کا تو دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا۔ اس لڑکے نے اپنی بائک ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑی کر دی۔ یہ کیا، تم مجھے ریلوے اسٹیشن لے کے آئے ہو؟ میزاب نے سامنے ریلوے اسٹیشن کا بورڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی چلیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ٹرین آنے والی ہے۔ اس لڑکے نے میزاب سے کہا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔
میزاب کچھ اور بولنا چاہتی تھی لیکن وہ لڑکا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میزاب بھی اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے ریلوے اسٹیشن لے کے آؤ گے، یہاں تو CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں نا۔ میزاب نے پریشانی سے اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں شہر تک آپ کو بائک پہ لے کے جاؤں گا؟ پتا بھی ہے شہر یہاں سے کتنی دور ہے، اور جس شہر میں آپ جایا کرتی ہیں وہاں پہ تو میں بالکل بھی نہیں لے کے جا سکتا آپ کو۔ وہ لڑکا تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر کون سے شہر لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میزاب نے پوچھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند رکھ سکتی ہیں، مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور دھند بھی تھی۔ دور سے ٹرین کی لائٹ آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹرین یہاں پہ صرف 2 منٹ رکے گی، آپ نے تیزی سے ٹرین میں سوار ہونا ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لڑکے نے ہدایت دی۔ میزاب نے اس بات میں بچوں کی طرح سر ہلایا۔ ٹرین آ گئی اور وہ دونوں بہت جلدی میں ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹکٹس تو کروائے ہی نہیں تم نے؟ میزاب نے یاد دلایا۔ میں نے بولا نا میں کوئی اناڑی نہیں ہوں، ٹکٹس بھی ہو چکے ہیں اور آگے کا بھی سارا انتظام ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہوا ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ یہ AC والا کمپارٹمنٹ تھا اور سردی کی وجہ سے یہاں پہ ہیٹر چل رہا تھا۔ اس کمپارٹمنٹ میں 2 بیڈ تھے، یہ جگہ صرف 2 لوگوں کے لیے ہی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ اسی جگہ پہ بیٹھو گے؟ میزاب نے پریشانی سے کہا۔ ہیٹر کی وجہ سے اس کی سردی کچھ کم ہوئی تھی۔ بیٹھوں گا نہیں، سوؤں گا، مجھے نیند آ رہی ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل بائک ڈرائیو کر رہا ہوں اتنی سردی میں۔ اب میری بس ہو گئی ہے اور صبح سے پہلے مجھے مت جگانا اور کوئی سوال مت پوچھنا۔ وہ لڑکا کہتا ہوا سیٹ کو سیدھا کر رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اوپر والی سیٹ پہ جا کے دراز ہو گیا تھا سونے کے لیے۔ میزاب حیرت سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اچانک میزاب نے سوال کیا۔ پھر سے سوال؟ اس لڑکے نے بند آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں پوچھتی، سو جاؤ، میزاب کہہ کے سیٹ پہ بیٹھ گئی اور کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی۔ ٹرین دوبارہ سے چل پڑی تھی۔ ویسے میرا نام مراد ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کی آواز میزاب کو سنائی دی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنی پریشانی میں وہ مسکرائی تھی۔ حماد کے کزن سمجھا بجھا کر حماد کو واپس لے کے آئے تھے۔ حماد کا تو جیسے دماغ ہی کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے بیٹھا اپنی کن پٹیوں کو مسلتا جا رہا تھا۔ حماد کی شادی صبح ہی ہوگی، میزاب گھر سے بھاگ گئی ہے، یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب گھر والوں کے بیچ ہی یہ بات رہے گی، لیکن اب میزاب کی جگہ خاندان کی کسی اور لڑکی کو قربانی دینی ہوگی، خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ گلشیر احمد نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ثانیہ نظریں چرا گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کو میں نے دعاؤں میں مانگا، جس کے لیے میں نے تہجد تک پڑھ ڈالی، جس کی صبح شادی تھی، اور اچانک میری دعائیں اس طرح سے قبول ہو رہی ہیں کہ قسمت خود ہی اس شخص کو میری جھولی میں ڈال رہی ہے۔ ثانیہ نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ اپنے دادا کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ حماد کی نظروں نے ثانیہ کا تعاقب کیا تھا، جس کی طرف دیکھتے ہوئے گلشیر احمد یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں میزاب کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، حماد نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ پاگل مت بنو حماد، فی الحال تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہم سب کی بھلائی اور خاندان کی عزت اسی میں ہے، اور جہاں تک میزاب کی بات ہے تو ہم اسے تلاش کر لیں گے، لیکن کل کا دن خیر و عافیت سے گزرنے دو ہمیں۔ پہلے ہی ہمارے دشمن بہت ہیں، بہت سارے مخالف ہیں۔ اگر یہ بات باہر نکلی کہ گلشیر احمد کی پوتی شادی سے 1 دن پہلے گھر سے بھاگ گئی ہے تو پورے اخباروں میں یہ خبر گردش کرے گی، ہر TV چینل پر میری عزت کا جنازہ نکالا جائے گا۔ تو مہربانی کر کے اس بڑھاپے میں مجھ پہ رحم کرو اور خاموشی سے صبح ثانیہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ گھونگھٹ کے نیچے کون ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی میری بات؟ گلشیر احمد نے سختی سے کہا۔
تو سب نے اسبات میں سر ہلایا۔ حماد کو بھی ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، نیند کی گولی کھا کے دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسی لیے اس گھر کے مکینوں کو بھی نیند آ ہی گئی تھی۔ میزاب لمبی تان کے سو گئی تھی۔ اچانک کسی کے جھنجھوڑنے پہ اس کی آنکھ کھلی تو ایک پل کو اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ اپنے سامنے اس لڑکے کو دیکھ کے حیران رہ گئی جس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ صبح ہو گئی ہے، کب سے اٹھا رہا ہوں آپ کو، اب اٹھ بھی جائیں، ہماری منزل قریب ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ٹرین پنڈی اسٹیشن پہ رکے گی، چائے پی لیں اور فریش ہو جائیں۔ میزاب نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا جو رات سے نقاب میں تھا اور اب اس کا نقاب اتر چکا تھا۔ میزاب نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار میں لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ اسے اپنے آپ پہ کوئی محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عام سے حلیے میں بھی خاص لگ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں، چائے پی لیں، مراد نے چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ تھوڑی سی شرمندہ سی ہوئی اور نظریں مراد کے چہرے سے ہٹا کے چائے پہ مرکوز کر لیں اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ پتہ نہیں حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا تھا، لیکن مراد نے سن لیا۔ کیا ہو رہا ہوگا حویلی میں؟ اب تو وہ سب چھوڑ کر آئی ہیں نا۔ رشیدہ آپا نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے آپ کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پہ منتقل کرنا ہے۔ مراد نے رشیدہ کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ حویلی میں کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا، مراد اس سے بالکل بے خبر تھا۔ نہ وہ کبھی حویلی آیا تھا، نہ رشیدہ کے گاؤں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رشیدہ کے بلانے پہ اس کے گاؤں آیا تھا، ورنہ رشیدہ ہی اس کے گاؤں میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ میری شادی تھی نا آج، تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ بے خیالی میں اس کے منہ سے جملہ پھسلا تو مراد ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کی شادی؟ آپ اپنی شادی سے بھاگ کر یہاں میرے ساتھ آئی ہیں؟ مراد نے حیرت سے سوال کیا تو اس کے حیران ہونے پہ میزاب بھی حیران ہو گئی۔ ہاں، رشیدہ نے بتایا نہیں تمہیں کہ آج میری شادی تھی حماد کے ساتھ؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے حویلی کو چھوڑ آئی، میزاب نے آرام سے بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن سامنے والا اسی طرح حیران اور ششدر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم اپنی شادی چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ کیے بغیر ان کو زمانے بھر کے سامنے رسوا کرنے کے لیے چھوڑ آئی ہو؟ حماد نے غصے سے کہا۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پہ آ گیا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ نوکر ہو، نوکر بن کے رہو، میرا حاکم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میزاب نے غصے سے کہا۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کا مزاج شاہانہ تھا، لیکن مقابل بھی کوئی عام نہیں تھا۔ چلو واپس، میں تمہیں واپس حویلی چھوڑ کے آتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی بڑی غلطی بلکہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ صبح تمہاری شادی ہے اور تم شادی سے بھاگ کے جا رہی ہو تو میں کبھی رشیدہ آپا کی بات نہیں مانتا۔ انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ حویلی والے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہاری جان خطرے میں ہے، اس لیے تمہاری جان بچانا ضروری ہے، اور میں نے بھی یہی ضروری سمجھا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اپنی خواہشات کی غلام ہو، جو اپنے ماں باپ کی عزت کو رول کے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ کے کسی محبوب کے ساتھ بھاگنے کی تیاری میں ہو۔ شدید نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں سے جو خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اب تمہارے گھر والے زمانے کو؟ میں تمہیں ابھی کے ابھی واپس حویلی لے کے چلتا ہوں، ذرا ٹرین رک جانے دو، اس لڑکے نے سختی سے کہا تو میزاب حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنی ساری کشتیاں جلا کے آئی ہوں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میں واپس گئی تو حماد اور بابا سائیں مجھے جان سے مار دیں گے۔ اب ان کی غیرت پہ بات آ گئی ہے،
میزاب مراد کے ارادوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حماد کی زندگی میں اندھیرا کر گیا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ روشن تھا، باہر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن حماد کے دل کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ثانیہ کو اپنی خوشبختی پہ یقین میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ بچپن سے حماد کو پسند کرتی تھی۔ حماد اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا اور وہ ثانیہ کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ثانیہ بچی نہیں رہی تھی، وہ 18 سال کی ایک میچور لڑکی بن چکی تھی۔ حماد اس کے بچپن کی محبت تھی، اور بچپن کی محبتوں کی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے برعکس حماد کو اس سے کوئی خاص انسیت نہیں تھی۔ بس اس کے والد نے کہا کہ اسے حماد سے شادی کرنی ہے، حماد ان کی پسند ہے، تو اس نے والد کی ہاں میں ہاں ملائی اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن شادی سے 2 دن پہلے ہی اس پہ ایک ایسا راز افشاں ہوا کہ اسے مجبوری میں اپنے باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر حویلی کی دہلیز پھلانگنی پڑی۔ ثانیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا تھا اور شام تک حماد اور ثانیہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد حماد اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا جہاں پہ ثانیہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی گاڑی نکال کے کہیں دور چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے اس طرح سے چلے جانے کی خبر سب گھر والوں کو ہو گئی، تو سب پریشان ہو گئے۔ اس کے والد صاحب شمشیر احمد نے اسے کال کر کے پوچھا تو اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس پریشان ہوں، فی الحال گھر نہیں آنا چاہتا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا اور وہ ساری رات گھر سے باہر رہا۔ گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ وہ پریشان ہے، اس کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، اسی لیے انہوں نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تاکہ وہ تنہائی میں کچھ وقت گزار سکے اور اپنے دل کو دلاسا دے سکے۔ دوسری طرف ثانیہ اس کا انتظار کرتے کرتے عروسی جوڑے میں ہی سو گئی تھی۔ امید کی جو ایک آخری کرن اس کے دل میں جل رہی تھی، صبح کی اذان ہوتے ہی وہ کرن بھی بجھ گئی تھی اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ہوتے ہی حماد کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ ثانیہ دلہن کے لباس میں ہی سو گئی ہے۔ اسے ثانیہ کی حالت دیکھ کے افسوس ہوا، سوچ رہا تھا کہ ثانیہ کو بھی اس کے ساتھ سزا ملی ہے، ثانیہ کی بھی زندگی برباد ہوئی ہے۔ اس سب میں ثانیہ کا کیا قصور تھا؟ وہ تو بلا وجہ قربانی دے بیٹھی۔ پتہ نہیں ثانیہ کس کو پسند کرتی تھی، ثانیہ کے دل میں کون تھا، وہ یہ شادی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں۔ اسے یقیناً زبردستی مجبور کیا ہوگا خاندان کی عزت کا واسطہ دے کے، جس طرح حماد کو مجبور کیا گیا تھا۔ انہی سوچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے حماد کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا ثانیہ کے قریب آیا، جو شاید تھکن کی وجہ سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ثانیہ پہ ڈالی، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن حماد نے کبھی بھی ثانیہ کو یہاں تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہ منظر میزاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصور کیا تھا، لیکن شاید اس کی قسمت میں میزاب نہیں تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میزاب نے آخر ایسا کیوں کیا، کیوں بدنامی کا داغ عمر بھر کے لیے اس کے نام کر کے چلی گئی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی تو پہلے بتا دیتی، وہ خود ہی انکار کر دیتا۔ کم از کم اسے تب اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ اسے آج ہو رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کے گلا کھنکارا تاکہ اس کی کھانسی کی آواز سن کر ثانیہ نیند سے بیدار ہو جائے، اور وہ واقعی بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے حیرت سے حماد کو دیکھا جو بالکل اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دم سنبھل کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، چہرہ نیند کی وجہ سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ کل جب وہ اتنی تیار اور فریش تھی اور خوش تھی تو حماد نے اسے نہیں دیکھا۔ آج اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں تو اس کا شوہر، اس کا محبوب اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ پیاری ہی لگ رہی تھی۔ تم چینج کر لو اور فریش ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حماد نے کہا تو ثانیہ تھوڑا سا گھبرا گئی۔ پھر چینج کیا اور فریش ہو کے جب واپس آئی تو دیکھا حماد بیڈ پہ بیٹھا ہوا اسی کا منتظر ہے۔
وہ بھی حماد کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے حماد پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سے زیادہ ثانیہ کا دکھ ہو رہا تھا، جو ایک انچاہے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ مجھے تو نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا ملی ہے، لیکن میرے ساتھ تمہیں بھی یہ سزا ملی ہے کہ تمہیں ایک ایسے رشتے میں عزت کا واسطہ دے کے باندھ دیا گیا ہے جس میں شاید تم بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے دل میں کیا ہے اور کون ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ سزا میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اب ساری زندگی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ تم میری کزن ہو، میری عزت ہو اور میری بیوی ہو۔ میں تم سے لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شاید میں تمہیں اس طرح سے پیار اور محبت نہ دے سکوں جس کی ایک بیوی حقدار ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ کسی لڑکی کو زبردستی میری زندگی میں شامل کیا جائے جو شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ 1 منٹ، ثانیہ نے حماد کی بات آدھے میں کاٹی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ شادی زبردستی ہوئی ہے؟ میرے دل میں کوئی اور ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ثانیہ نے حماد کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ حماد نے پورے یقین سے سوال کیا۔ تو ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حماد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ثانیہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ تو میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں تو اس دن سے آپ سے محبت کرتی ہوں جب بچپن میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی اور آپ نے میری مرہم پٹی کی تھی۔ اس کے بعد ایسے واقعات ہوئے، آپ مجھے بچی سمجھ کے میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میرے دل میں تب سے آپ کے لیے محبت تھی، اور اب یہ محبت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یقین کریں، جب تک آپ کی میزاب سے شادی نہیں ہوئی تھی تب تک میں دعاؤں میں، تہجدوں میں پڑھ پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتی تھی، لیکن جب آپ کی شادی میزاب سے طے ہو گئی تو میں نے دعائیں کرنا چھوڑ دی اور سوچ لیا تھا کہ آپ میرا مقدر نہیں ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعائیں اس طرح سے رنگ لے آئیں گی۔ اب تو مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سب دعائیں کیوں مانگی، کیونکہ ان دعاؤں کی وجہ سے آج مجھے آپ کا ساتھ تو مل گیا ہے، لیکن آپ کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو بس آپ سے شدید محبت کرتی تھی اور آپ کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن آپ کا ساتھ اس طرح سے مجھے ملے گا یہ مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ کرتی ہوں، اور میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ثانیہ یہ کہہ کے ایک دم سے رونے لگ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، تو حماد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تک وہ جس رشتے کو زبردستی کا رشتہ سمجھ رہا تھا وہ تو ثانیہ کے دل کی مرضی تھی، اور اسے یہ جان کے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میزاب سے کوئی اتنی شدید محبت نہیں کرتا تھا، اسے میزاب اچھی لگتی تھی، وہ خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور جب اس کے والد نے میزاب کا نام لیا تو اس نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، اور تب سے وہ میزاب کے ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن آج ثانیہ کے اظہار محبت نے تو اس کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ کوئی ایسی بھی لڑکی ہے جو بچپن سے اس سے محبت کرتی ہے اور اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اور آج اب بیوی کے روپ میں اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خوبصورت ہوتا ہے، اور حماد احمد کو اس وقت چاہے جانے کا احساس ہو رہا تھا، اور اس کے دل کی دنیا میں تو جیسے ایک دم سے بہار آ گئی تھی۔ یہ شادی میری رضامندی سے ہو رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ میری شادی حماد سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا حماد سے۔ وہ میرا کزن تھا، میرے چچا کا بیٹا تھا، اور اچھا انسان تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنا ہے۔ حماد ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا، سب کچھ صحیح جا رہا تھا کہ اچانک میری ایک خالہ آ گئی جو باہر کے ملک میں رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کے میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں۔ میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ میری ماں پاک باز عورت تھی، اور میری چاچی جو کہ حماد کی ماں ہے، انہوں نے میری ماں پہ جھوٹا الزام لگا کے میرے باپ کے ہاتھوں
انہیں قتل کروا دیا تھا، اور میرے باپ نے رات کے اندھیرے میں میری ماں کا گلا گھونٹ کر اسے خاموشی سے حویلی کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا تھا، اور اگلی صبح ہر جگہ اعلان کر دیا کہ میری ماں اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ اعلان میرے والد صاحب نے نہیں بلکہ میری چاچی نے کیا تھا، اور میں بھی بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، وہ اپنے عاشق کے ساتھ مجھے اور میرے باپ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ لیکن جب میری خالہ نے مجھے تمام تر حقیقت بتائی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میری پاک دامن ماں پر میری چاچی نے اتنا بڑا الزام لگایا، اور آج میں اسی چاچی کے گھر کی عزت بننے جا رہی تھی جس نے میری ماں کی عزت داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری خالہ نے کہا کہ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا تو تم حماد سے شادی کر کے ان کے دل کو سکون پہنچانے کا سامان کرو، یہ شادی صرف تمہاری جائیداد کی وجہ سے ہو رہی ہے تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے، تمہارے حصے کی جائیداد حماد کو مل جائے، اور یہ تمہاری چاچی کا لالچ ہے، اسی لیے وہ اس شادی سے خوش ہیں، ورنہ انہیں تم سے اور تمہاری ماں سے ہمیشہ سے نفرت رہی تھی، کیونکہ وہ تمہارے باپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی شادی تمہارے باپ کے بجائے ان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی۔ یہ حقیقت جب مجھ پر آشکار ہو گئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب چاچی کے ساتھ وہی کروں گی جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ انہوں نے سارے زمانے کے سامنے میری ماں کو رسوا کیا، اور اب میں سارے زمانے کے سامنے ان کو اور ان کے بیٹے کو رسوا کر کے جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے رات کے اندھیرے میں حویلی کی دہلیز پھلانگ کر چاچی اور اس کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے ذلت کے گھڑے میں دھکیل دیا، تاکہ وہ بھی ذلت کا مزہ چکھ سکیں جس گھڑے میں انہوں نے میری ماں کو دھکیلا تھا۔ میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ میری ماں بیچاری جو بے گناہ بے قصور تھی، کیسے اس نے یہ سب برداشت کیا؟ تم بتاؤ، کیا یہ ظلم نہیں ہے میری ماں کے ساتھ؟ میں ہمیشہ سے اس بات کو سوچ کر شرمندہ ہوتی تھی کہ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ جب بھی میری ماں کا ذکر آتا تھا میں نظریں جھکا لیتی تھی، اور میرا باپ تو اس قدر صدمے میں تھا کہ اس نے عورت پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیا اور دوسری شادی بھی نہیں کی، اور میری اور میرے بھائی کی کفالت کی۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنے باپ کو بھی اس گھڑے میں دھکیل دیا، لیکن اب مجھے کسی پہ کوئی ترس نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میری ماں پہ کسی نے رحم نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسے مردوں سے سخت نفرت ہے جو دوسری عورتوں کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور بغیر کوئی تحقیق کیے انہیں سزا سنا دیتے ہیں۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو صحیح کر لیا تھا۔ بچپن میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہوں، اور کوئی بھی مجھے میری ماں کی طرح بد کردار نہ سمجھے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ سے ایک اچھی اور شریف بیٹی بن کے رہوں گی، اور پھر شریف بیوی، بہو اور شریف ماں بن کے دکھاؤں گی۔ بدنامی کا جو داغ میری ماں کی وجہ سے مجھ پہ لگا ہے میں اسے دھو کے رہوں گی، اور اسی مقصد کے لیے میں نے ہمیشہ حویلی والوں کے حکم کے سامنے سر جھکایا، اور سب مجھ سے راضی تھے، مجھ سے خوش تھے، میری تعریف کرتے تھے۔ میں نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ صرف ایک رات میں کیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل ترین فیصلہ تھا، لیکن میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں، اور اب میں واپس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اگر میں واپس گئی تو میرا باپ مجھے ویسے ہی جان سے مار دے گا جیسے اس نے میری ماں کو مار دیا تھا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں مزید زندہ نہ رہوں تو ٹھیک ہے، مجھے واپس حویلی لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں، اور ان کی بربادی کا، رسوائی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، جس کا سامان میں کل رات کر کے آئی ہوں۔ مراد خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ وہ اپنی ساری کہانی آرام سے مراد کو سنا گئی تھی۔ وہ یہ سب ایک انجان آدمی سے نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن وہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی مدد کے لیے تیار تھا،
اب اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا، تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ مراد کو ساری حقیقت بتا دے، اور یہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مراد ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان ہے، وہ کوئی جاہل گنوار نہیں ہے۔ تمہاری خالہ نے تمہیں ایک کہانی سنائی اور تم نے اس پر یقین کر لیا۔ کیا پتہ یہ کہانی سچ نہ ہو؟ تمہاری خالہ نے ایک من گھڑت کہانی تمہیں سنائی ہو۔ تم ایک ایسی خالہ کا اعتبار کیسے کر سکتی ہو جو تم سے ملنے پہلی بار صرف تمہاری شادی میں آئی، اور وہ بھی کسی اور ملک سے؟ ساری کہانی سننے کے بعد مراد تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا تو وہ حیرت سے مراد کو دیکھنے لگی۔ میں کبھی بھی خالہ کی بات کا یقین نہ کرتی اگر وہ حویلی کی پچھلی طرف جنگل نما جگہ میں مجھے میری ماں کی قبر نہ دکھاتی، اور بہت سارے ثبوت اس نے مجھے ایسے دکھائے جس پہ مجھے یقین کرنا ہی پڑا۔ میزاب نے صفائی پیش کی تو مراد پھر سے سوچ میں پڑ گیا۔ تم اپنی شادی سے بھاگ کے یہاں آئی ہو، اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ نہ تم کسی سہیلی کے پاس جانا چاہتی ہو، نہ کسی رشتہ دار کے پاس۔ تو اب مجھے بتا دو کہ تمہارا اگلا لاہ عمل کیا ہے، کیونکہ میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ رشیدہ آپا کے مجھ پہ بہت احسانات تھے، انہوں نے مجھ سے کہا اور میں نے ان کی بات مان لی، اور مجھے یہ تھا کہ شاید واقعی تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو میں نے تمہیں بچانے کے لیے بھی یہ سب کیا۔ اب تم بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر میں پنڈی اسٹیشن آ جائے گا، میرا گاؤں پنڈی میں ہی ہے اور میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور وہیں پہ رہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی جاب ہے میری جو ابھی ابھی ملی ہے، اور یہ سب میرے لیے بہت رسکی کام تھا جو میں نے کیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے احسانوں تلے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ بھی سمجھو یہی معاملات تھے۔ مراد بھی اب ساری باتیں کھل کے کہنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کا مزاج بالکل ایک جیسا ہے۔ ہم نے میزاب کی تلاش شروع کر دی ہے، وہ مل جائے تو پھر اسے حویلی لا کے تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے، سلطانہ بیگم نے حماد کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے وہ مر گئی ہے، اور اب میرے دل میں اس کے ساتھ شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں ثانیہ کے ساتھ خوش ہوں، مجھے وہ اچھی لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی ساری زندگی ساتھ گزارنے پہ بھی کوئی اچھا نہیں لگ سکتا، اور کبھی کبھی ایک پل میں اچھا لگ جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اب جب مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتی ہے تو یہ بات میرے لیے بہت حیران کن بھی ہے اور خوشی کا باعث بھی ہے۔ میں مزید اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتا، میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ثانیہ کو لے کے ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا اور پھر واپس حویلی نہیں آؤں گا۔ میرا دل نہیں کر رہا اب یہاں رہنے کو، میں یہاں پہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا۔ ابھی تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے میرے دوستوں میں کہ اصل کہانی کیا ہے، لیکن خاندان والوں کو تو پتہ چل ہی جائے گا جب انہیں میزاب نظر نہیں آئے گی۔ حماد نے اپنی ماں کو دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو سلطانہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ ثانیہ سے تمہاری شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے، صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے۔ تمہیں نہیں پتا کہ میزاب کے نام پہ کتنی زیادہ جائیداد ہے؟ کیا تم اتنی آسانی سے اس جائیداد سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ سلطانہ بیگم اصل مدعے پر آ گئی تھی، تو حماد نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، اس نے میری غیرت پہ وار کیا ہے، اب بات میری غیرت پہ آ گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں جائیداد کا سوچوں گا؟ ایک مرد کے لیے جائیداد کوئی معنی نہیں رکھتی جب اس کی غیرت پہ حملہ کیا جائے۔ جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اس کا ازالہ اب ممکن نہیں ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے ثانیہ کے روپ میں بیوی جیسی نعمت مل گئی، ورنہ اگر ثانیہ میرا ساتھ نہ دیتی، میری ہمت نہ بڑھاتی، تو شاید میں اب تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ آپ آئندہ کبھی میرے سامنے میزاب کا نام مت لیجیے گا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس کی جائیداد سے کوئی سروکار ہے۔
اور میں اب یہ ملک اور یہ حویلی اور اس حویلی کے لوگوں کو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حماد نے کہا اور اٹھ کے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اپنی ماں کی آگے کی بات بھی نہیں سنی۔ سلطانہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ تم مجھے بتاؤ کہ اب تم کہاں جاؤ گی، کیا کرو گی؟ میں مزید تمہیں اس طرح سے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مراد اسے اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں لے کے آیا تھا جس میں وہ اکیلا رہتا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا اور سستا سا فلیٹ تھا۔ یہ جگہ میزاب کے شایان شان تو نہیں تھی، لیکن مجبوری میں اسے رہنا پڑ رہا تھا۔ 2 دن سے تم یہاں میرے ساتھ رہ رہی ہو، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں چلا اور یہاں رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن کل کو اگر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ لڑکی کون ہے، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی کسی سہیلی کے پاس چلی جاؤ۔ اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگتی ہے تو اپنے ساتھ اچھی خاصی رقم لے کے بھاگتی ہے تاکہ اسے آگے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ تم نے گھر بھی چھوڑا اور خالی ہاتھ چھوڑا، اور میں بھی غریب بندہ ہوں، میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ پہ رکھ سکوں۔ مراد نے صاف بات کی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، بلکہ وہ اس کے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اور مراد رات کو باہر کسی دوست کے پاس گزار کے آتا تھا۔ لیکن ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ وہ بھی تنگ آ گیا تھا۔ جن لوگوں نے میری ماں کو ناحق مارا، میرا دل نہیں کیا کہ میں ان کے گھر سے کچھ بھی اٹھا کے لے کے آؤں۔ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اٹھا لوں، کوئی پیسہ، کوئی زیور، یا وہ زیور جو مجھے چاچی نے دیے ہیں، لیکن ان کا دیا ہوا مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں تم پہ بوجھ بن گئی ہوں، لیکن میں زیادہ دن تم پہ بوجھ نہیں رہوں گی۔ مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں کوئی بھی پلاننگ کر کے نہیں نکلی تھی حویلی سے۔ مجھے پہلا کام یہی کرنا تھا کہ وہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ اگر میں نہ نکلتی تو صبح میری شادی کروا دی جاتی۔ آگے کیا کرنا ہے وہ میں اب سوچوں گی۔ میزاب نے لاپرواہی سے کہا۔ میں حیران ہوں لڑکی ہو کے تم نہیں ڈر رہی ہو۔ ایک انجان شخص کے ساتھ تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا، اس کے بعد اسی انجان شخص کے گھر میں تم 2 دن سے رہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں شریف لڑکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے تم پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے تم کسی اجنبی پہ اتنا اعتبار کر کے یہاں تک آئی ہو اور ابھی تک مجھ پہ اعتبار کر رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہیں زمانے کی ہوا نہیں لگی ہے، تم نے لوگوں کو پہچانا نہیں ہے۔ مراد نے کہا۔ میں لوگوں کو اچھی طرح سے پہچانتی ہوں اور تمہیں بھی پہچان گئی ہوں کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اسی لیے میں بے فکر ہو کے یہاں رہ رہی ہوں۔ ابھی مجھے سوچنے دو کہ مجھے کیا کرنا ہے، میزاب نے کہا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں صرف ایک گتا رکھا ہوا تھا۔ مراد اسی گتے پہ سوتا تھا۔ اس فلیٹ میں کوئی اور فرنیچر کچھ بھی نہیں تھا، صرف چائے بنانے کا سامان تھا، کھانا بھی وہ باہر سے کھا لیا کرتا تھا۔ 2 دن سے تم سوچ رہی ہو، ابھی تک کسی فیصلے پہ نہیں پہنچی ہو۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں شریف انسان ہوں، کل کو مجھ پہ کسی نے کوئی بہتان باندھ دیا تو اس طرح تو میری جاب بھی چلی جائے گی اور بلڈنگ والے مجھے اس فلیٹ سے بھی نکال دیں گے۔ میرے والدین نے مجھے تعلیم دلوائی تھی تاکہ میں ان کا نام روشن کروں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے اب میری اچھی خاصی بدنامی ہونے والی ہے۔ پلیز تم اپنا کوئی بندوبست کر لو، میں مزید تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اس بار مراد نے سختی سے کہا تھا۔ مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، میزاب نے اچانک سے کہا۔ تو مراد اس کے آئیڈیا سننے کے انتظار میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسا کرو، تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا، ہمارے پاس نکاح نامہ ہوگا، اور اگر کسی نے سوال کیا تو تم اسے صرف نکاح نامہ دکھا دینا۔ میزاب نے جلدی سے کہا تو مراد سر پکڑ کے رہ گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں خواہ میں تم سے کیوں نکاح کروں گا؟ مراد نے حیرت سے کہا۔ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ میری وجہ سے تم کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہو، تمہاری بدنامی ہو سکتی ہے، تو میں تمہیں اس بدنامی سے بچانے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ ایک نکاح نامہ ہمارے پاس ہوگا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم کہہ دینا کہ میری بیوی ہے، بس، پھر اس کے بعد میں جتنے دن چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں، اور پھر کچھ نہ کچھ مسئلہ میرا حل ہو جائے گا۔
اب تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ 2-3 دن میں اتنا بڑا بندوبست کر دوں گی کہ میں الگ رہ سکوں اور حویلی والوں کی پہنچ سے بھی بچ سکوں۔ میزاب نے کہا اور اٹھ کے کھڑی ہوئی، اور اب وہ کچن کی طرف چلی آئی جہاں پہ وہ چائے بنانے کے ارادے سے آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مراد کو شرارت سوجی اور وہ اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا اور اس نے